السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الریح من روح اللہ تأتی بالرحمہ وتأتی بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه ابی داود والنسائی۔ سنن نسائی میں اور سنن ابی داود وغیرہ کی روایتوں میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہے اور ہوا اللہ رب العالمین کے عذاب کو بھی لانے والی ہے۔ پس جب تمہیں ہوا لگے تو لہذا اللہ رب العالمین کی رحمت کا سوال کرو اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے تم پناہ طلب کرو۔ یہ حدیث ابو داود کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی آتا ہے اور ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت بھی آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دیکھو ہوا کے اندر جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو رحمت ہے، اس رحمت کا اللہ رب العالمین سے تم سوال کرو، اور ہوا کے اندر جو عذاب ہے، برائی ہے، خرابی اور بربادی ہے، اس شر سے تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ہوا کو گالی دے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ گالی تک دے جاتے ہیں ہوا کو۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے گالی دیے جاتے ہیں جن کو زبان کے ذریعے سے ادا نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا ہوا کو اس بارے میں بہت سے گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور بیان فرمایا لا تسبوا الریح فاذا رأیتم ما تکرہون، تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز ہوا کو گالی نہ دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر تمہیں برا ہوا لگے تو تم کیا کرو، اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اللہ کے نبی نے دعا بھی سکھلائی اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت بھی ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کے بارے میں سوال کرتا ہوں جس کے اندر تو نے خیر رکھا ہے، اور جس خیر کا تو نے اس کو حکم دیا ہے، اور جس خیر کے ساتھ یہ ہوا ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اور رب العالمین ہم اس ہوا کی شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا کے اندر ہے، اور اس چیز کے شر سے جس چیز کا تو نے اس ہوا کو حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی۔ ایک اور دعا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ہوا بہت تیز چلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی۔ یہ بھی اس کا سیم ٹو سیم وہی معنی ہے جو میں نے پچھلے حدیث کا معنی میں نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہوا کے اندر کیا ہے، بہت زیادہ خرابیاں بھی آتی ہے، بہت زیادہ بھلائیاں بھی آتی ہے۔ ہوا انسان کو بہت زیادہ راحت اور سکون بھی پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے عذاب اور تباہی اور بربادی کے باعث بھی بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی قوموں کو ہوا کے ذریعے سے ہی تباہ و برباد فرما دیا، اور پھر رب العالمین نے کئی ایسی قوموں کو جن کے اندر بھلائی نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر بھلائی کو پیدا فرمایا ہواؤں کے ذریعے سے، اور آخری زمانے میں یہ ہوا ہی چلے گی جس ہوا کے ذریعے سے رب العالمین تمام کے تمام نیک لوگوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ تو لہذا اس لیے ہوا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے، اس خیر کا اللہ رب العالمین سے ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ جب بھی آندھی دیکھیں، جب اللہ رب العالمین سے فوراً سوال کریں، اور ہوا کو ہرگز کسی بھی قسم کی کوئی گالی نہ دیں، چاہے آپ کو نقصان پہنچے ظاہری طور پر یا آپ کو فائدہ ملے، کسی بھی حال میں آپ کو ہوا کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو جو چیزیں بری لگتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مرغ جب پکارتا ہے، مرغ جب بانگتا ہے، انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ مرغے کو بھی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز مرغے کو گالی نہ دے، اس لیے کہ یہ مرغا تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے تمہیں خبردار کرتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر روایت میں موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ انسان کو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تکلیف ہو، جیسے آج کیا ہے ہندوؤں کو یا اس طریقے سے جو لوگ نماز کے لیے اٹھنا نہیں پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو اذان کے ذریعے سے تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا یہ ایک قسم کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرغ جب بانگتا اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سمجھیے کہ اذان کا وقت ہوتا ہے 5 بجے اور مرغ 4 بجے ہی سے بانگنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ لوگ جاگ جائیں جو لوگ سحری کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی جاگ جائیں جو تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لہذا لوگ نماز کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ یہ مرغے کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے ساتھ بانگنے کو رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کہ یہ مرغا جو بانگتا ہے لوگوں کو نماز سے خبردار کرنے کے لیے بانگتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی مکمل تیاری کر لو۔ ظہر کے وقت میں بھی مرغا بانگتا ہے، اسی طریقے سے عصر کے وقت کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت بھی مرغا بانگتا ہے۔ اگر آپ حضرات کھیڑے میں رہے ہوں گے، دیہات میں رہے ہوں گے، قریے میں رہے ہوں گے جہاں مرغے وغیرہ کی تعداد رہتی ہے تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ برسات کی پرواہ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کی صحت اچھی ہے، اگر وہ تندرست مرغا ہے تو یقیناً وہ ضرور بھی ضرور فجر کے وقت یعنی سحری کے وقت بھی بانگے گا، اور اسی طریقے سے وہ بانگتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی سورج نکل جاتا ہے اس وقت تک وہ بانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب چاش کا وقت آتا ہے تو چاش کے وقت میں بھی مرغا بانگتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ظہر کا وقت ہونے لگتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ 12 بج گیا، 1 گھنٹہ باقی عصر کے ظہر کے لیے، اس وقت بھی بانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت شروع ہونے والا رہتا، آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ باقی رہتا ہے، تبھی سے پھر بانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ان مرغوں کو گالی مت دو، یہ مرغے تمہیں نماز کے لیے خبردار کرتے ہیں، لہذا مرغوں کو گالی مت دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب بھی مرغے کو بانگتے ہوئے سنو تو اس وقت دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیری انعامات کا سوال کرتا ہوں، تیرے فضل اور کرم کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین سے طلب کرو، کیونکہ جو مرغا بانگتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر بانگتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر بانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوال کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ کی فضل کا، انعامات کا، اکرامات کا اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں اپنے زبان کو صحیح معنوں میں حفاظت کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔